لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون فإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم فتلك الأمثال نذرها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم
یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں۔ بعض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اور ان کی امتوں کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اور اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حکمت پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ بے حیائی کا کام کیا کرتے ہو، ایسی بے حیائی کا کہ دنیا والوں میں سے کوئی تم سے پہلے وہ برا کام نہیں کیا ہے۔ فاحشہ کا لفظ آیا ہے۔ فاحشہ ایسی برائی کے کام کو کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں اس کا بے حیائی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد ایسی بے حیائی بے شرمی برا کام ہے کہ اگر شریعت نازل نہ ہوتی تو بھی لوگ اپنے عقل سے، اپنی طبیعت سے، جس کو کہہ لیجیے کہ آدمی کامن سینس سمجھتا ہے یہ کام برا ہے، سارے مذاہب میں اور سارے جس کے اندر کچھ بھی عقل شعور ہے اس کام کو برا سمجھتا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ تم لوگ بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو کہ دنیا والوں میں سے کسی نے تم سے پہلے یہ کام کیا نہیں۔ دیکھیے جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ توحید کی دعوت دیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا ذکر آیا تو انہوں نے پہلے توحید ہی کی دعوت دی، پھر بعد میں دوسرے جو خرابیاں تھیں ان کی طرف متوجہ فرمایا۔ لیکن یہاں لوط علیہ السلام نے براہ راست ڈائریکٹ، ان کے اندر ایک بڑی اخلاقی خرابی تھی، اسے روکا اور گویا کہ کھلے لفظوں میں توحید کی دعوت کا تذکرہ نہیں ہے کہ توحید کی دعوت دی ہو۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ توحید کی دعوت دی نہیں انہوں نے، یہی تو اصل کام ہے، اسی پر بنیاد ہے ساری۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھے، ہے نا۔ اس سے اوپر ہی والی آیت میں ہے فآمن لوط، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور یہ معجزہ دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام نے پر ایمان لے آئے، بھی ہجرت کی انہی کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو توحید کی دعوت تو لگی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، وہ تو لگی ہوئی تھی ساتھ میں۔ البتہ اس شرک کے علاوہ ان کے اندر جو اخلاقی سب سے بڑی بیماری تھی اسے روکا۔ یہیں سے بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کا طریقہ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیا کریں، بلکہ ان کے طریقہ دعوت میں یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ کچھ زیادہ ہی زور دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دعوت توحید میں در حقیقت برائی سے روکنے ہی کا معاملہ ہے، یعنی شرک سے روکنے کا معاملہ، تبھی جو توحید ہوگی۔ ورنہ جہاں تک نیکی کا معاملہ ہے تو مشرک بھی یہ نیکی تو کرتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ وہ مشرک ایسا نہیں ہے، مشرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور دوسرے کو شریک مانے، تو اس کا مطلب ہی کہ اللہ میں بھی مانتا ہے نا وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا ماننا چاہیے اتنا نہیں مانتا، جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتا۔ تو دعوت توحید کا بھی خلاصہ یہ نکلا کہ برائی سے روکنا۔ تو انہوں نے یہ دعوت دی، برائی سے روکنے کی دعوت دی، رکنے کی دعوت دی، برائی سے رکو۔ تم لوگ ایسا برا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے برا کام دنیا والوں میں نہیں کیا۔ آگے آئے جو اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکی ہیں، یہاں تو اشارے ہیں۔
قرآن مجید میں ایک ہی بات کو بعض جگہ کئی جگہ بیان کیا ہے مصلحتاً. دیکھیے 600 صفحے کی کل کتاب ہے یہ، لیکن پھر بھی کئی باتیں اس میں مکرر آتی ہیں. مکرر معنی بار بار آتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ خانہ پوری کے لیے نہیں ہیں، ضرورتاً ہیں. جب میں نے شروع میں بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو ایک صاحب انتقال ہو گیا بیچاروں کا، اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت کرے. تو وہ بعض لوگوں کو اخلاص ہی کے ساتھ سے ہی، اب یہ تو کسی کو بدگمانی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اخلاص ہی کے ساتھ انہوں نے مشورہ دیا مجھے کہ آپ ایک طرف سے تفصیل نہ بیان کیجیے، منتخب آیتوں کی تفسیر بیان کیا کیجیے، چونکہ یہاں سے وہاں سے. یہ بات وہاں تو صحیح ہے کہ جہاں پر مسلسل نہیں بیان کرنا ہے. کہیں گئے 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے پورا قرآن تو بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ چن لیا جائے گا وہاں کے حالات کے لحاظ سے، وہاں کے تقاضے ہیں. کیونکہ جہاں مستقل کام کرنا ہے تو انہوں نے یہ رائے دی کہ کیونکہ اس میں بعض باتیں بار بار آتی ہیں، بعض باتیں ان کے لحاظ سے ایسی تھی جن کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. تو منتخب میں نے کہا کہ یہ بتائیے قرآن مجید تو پورا منتخب ہے، اب اس منتخب میں کیا منتخب کریں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن واقعات کو مقرر بیان فرمایا وہاں اس کی ضرورت تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہاں اس وقت یہ پہلے کی بات ہو گئی ہے، لیکن جب آدمی غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے نہیں، یہ آج کی بات ہے، یہ آج کی بات ہے. چنانچہ بعض جگہ ایسی جگہ مجھے بیان کرنے کا اتفاق ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے، جہاں انٹلیکچوئل لوگ بہت تعداد میں تھے، ہے نا. تو ان کو ذرا اپنا مطالعہ دانی پر بھی کچھ ناز ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لگا تمہارے بیان سے کہ ہاں یہ آیتیں آج کے زمانے میں بھی حالات پر منطبق ہو رہی ہیں. اپنے الفاظ میں کہی، لیکن بات انہوں نے جو کہی وہ یہی کہی. میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ تلاوت کرتے رہیے اور غور کرتے رہیے، تو کبھی کبھی اس کے درمیان اور کبھی کبھی اس آپ لوگوں کی خدمت میں جو گزارشات پیش کی جاتی ہیں اس کے درمیان ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ سائنس اس کا کوئی، پہلے لگتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں سائنس سے ہے، لیکن ایسی باتیں، ایسے نکات ذہن میں آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسی سے اس کا گہرا تعلق ہے. اب دیکھیے لوط علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. جتنی خرابیاں ان میں تھیں، یہ تو سب سے بڑی خرابی تھی جس کی تفسیر میں پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہی کہ انکم لتأتون الرجال، تم مردوں کے پاس آتے ہو، یہ مردوں سے بدکاری کرتے ہو تم. اب ایسی جاہلیت کا دور پلٹ کر آیا ہے کہ اس زمانے میں تو دنیا میں وہی کرتے تھے یہ کام، اور اس کو بہرحال برا سمجھا جاتا تھا. اور آج دنیا میں مختلف ممالک میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ایک آدھ ملکوں میں کہیں اس کو قانونی جواز بھی دے دیا گیا ہے، اس کو قانونی جواز بھی دے دیا گیا ہے. امام راضی نے بڑی نکتے کی بات لکھی ہے، وہ بات پتہ ہی کی لکھا کرتے ہیں، بڑا آدمی ہے وہ اور صوفی بھی ہے. لوگ امام راضی کو صرف فلسفی سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کو اسی درجے کا صوفی بھی سمجھتا ہوں. صوفی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صوفی دل کا ہوتا ہے، ایک صوفی جس کو ہم لوگ طالب علم میں صوفی سن لائٹ کہا کرتے تھے، یعنی بس چھوئے چھوت والے صوفی، باقی اندر خالی ہے معاملہ. تو بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا صوفی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہش پیدا کی ہے نا، اور یہ بھی خواہش ایسی خواہش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو اب ایسی خواہش ہے یہ کہ اس کو اگر غیر قانونی طور پر آدمی کرتا ہے تو اس کا نام فاحشہ ہے. یعنی عام جو شریعت سے ناواقف وہ بھی اس کو بے حیائی کہتے ہیں. حق تعالیٰ وہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ خواہش، یہ رغبت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تبھی ہوئی نا.
اسی طرح سے انہوں نے غضب کا نام لکھا، غصہ، کہ غصہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ تو ظاہر بات ہے غصہ ہی آدمی کو آتا ہے تو 3 نہیں 30 طلاق دے دیتا ہے۔ اب غصہ ہی جب آدمی کو آتا ہے تو معلوم ہوا کہ اپنے گھر ہی کے لوگوں پر اس نے فائرنگ کر دی، اب گولی جلا دی۔ یہ سب ہو رہا ہے آج کے تماشے میں، کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ ذہنی اوپر سے ایک بات کہی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا نوع انسانی کی بقا، یعنی انسانی نسل چلتی رہے، انسانی نسل چلتی رہے تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، اس کے لیے ضروری تھی یہ بات کہ یہ جذبہ پیدا کیا جائے، یہ خواہش انسان کے اندر پیدا کی جائے، اور انسانی نسل در نسل چلتی رہے، اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ یہ پتہ ہو کہ آپ کا باپ کون ہے، آپ کے باپ کا باپ کون ہے، آپ کے باپ کا باپ کون ہے، اسی طرح سے۔ اور اگر یہی پتہ نہ ہو کہ کون کس کی اولاد ہے تو یہ تو بھیڑوں کی ایک تعداد ہے، جنگلی جانوروں کی ایک تعداد ہے، انسانوں کی تعداد تو نہیں ہوئی، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش انسان کے اندر پیدا کی تو اس کے ساتھ یہ ضابطہ بھی بنایا کہ اس کی تکمیل کے لیے یہ ضابطہ ہے، یہ شرعی قانون ہے، اس کا نام ہم نے نکاح رکھا ہے، شریعت ہی نے نکاح رکھا ہے۔ اور اسی واسطے غیر نکاحی نسل کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا عطے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، زنا، بدکاری۔ اور یہ قوم لوط والا عمل جو ہے یہ ایسا ہے کہ وہاں یہ معاملہ ہے کہ انسان وجود میں تو آ جاتا ہے، بدکاری کے نتیجے میں ہی انسان بعض اوقات وجود میں آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں وجود میں آتا، راہ مار دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات وجود میں آ جاتا ہے، لیکن نسل ہی منقطع ہے، اس کی کہیں سلسلہ ہی اس کا نہیں ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ اب میں اس کو بہت کھول بھی نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ بہت بدھجیوی ہیں، اتنا سمجھ جاتے ہوں گے، اس سے زیادہ سمجھ جاتے ہیں، اتنا ہے تو وہ اس کو منع کر دیا اللہ میاں نے۔ اور یہ قوم لوط کا عمل ایسا ہے کہ یہاں تو وجود ہی نہیں ہوتا، وہ ولد کے اولاد کے وجود کا محل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی کیا گنجائش ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے تک اس بیماری کا وجود نہیں ملتا، تاریخ میں نہیں ملتا، قرآن سے بھی یہی بات معلوم ہوتی کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بدعملی اور یہ بدکاری کے کام کسی نے نہیں کیا۔ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ کرتے ہو، اس آیت میں ان کی 3 باتوں کا تذکرہ ہے، 3 برائیوں کا۔ دوسرا کہ وَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈاکہ ڈالتے ہو۔ ڈاکہ ڈالنے کے سلسلے میں ہی مفسرین نے لکھا، ایک تو ڈاکہ ڈالنے کا عام مفہوم ہے، اور عام طور سے مفسرین یہی مفہوم لیتے ہیں، مراد کی وہ قافلے چلے جا رہے ہیں اور مسافرین چلے جا رہے ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا، لوٹ پاٹ لیا۔ لیکن بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈال کر بھی وہی کام کرتے تھے، وہ خالی مال دولت اور سامان کا ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اس طرح کے جو چہرے ان کو نظر آتے تھے ان پر بھی ڈاکہ ڈالتے تھے، اور پھر ان کو لا کر کے ان کے ساتھ یہ بھی آج ہو رہا ہے۔ اب بھائی یہ اغوا کے جو واقعات ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں؟ اور سنیے میں آپ کو بتلاؤں، یہ اغوا صرف ایسا نہیں خواتین کا ہو رہا ہے، امارد کا بھی اغوا ہو رہا ہے۔ اب امارد کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ لوگ جی چاہے سمجھیے چاہے نہ سمجھیے، اور جس کی سمجھ میں نہ ہے بعد میں آ کے مجھ سے اکیلے کچھ فیس ادا کر کے پوچھ لے گا، بعد میں بتانے کے لیے۔ بھائی دیکھیے ڈاکٹر لوگ ہفتہ میں 1 دن دیکھتے ہیں بغیر فیس کے، سب نہیں بعض ہیں بیچارے ایسے، لیکن الگ سے دکھانے جاؤ تو فیس لیتے ہیں نا، تو یہاں پہ جتنی بات ہے سب مفت میں ہے، الگ سے پوچھنے جاؤ گے تو جاوید بھائی کے پاس فیس جمع کرنی پڑے گی، بتا ہم دیں گے۔ تو اغوا آج بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اخبارات میں افغانستان کی رپورٹ پڑھی کہ امریکہ کی فوجیوں نے وہاں پر کیا کیا اس طرح کی بدماشیاں کی ہیں، تو یہ کچھ بہت پرانی بات جو ہے وہ اب نہیں ہو گئی۔ تو کیا یہ قرآن کی آیت آج مخاطب نہیں ہے؟ اور اگر آج مخاطب ہے تو کیا اسی طرح تازہ نہیں ہے جس طرح اس وقت تازہ تھی؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ
ڈاکہ ڈالتے ہو، ڈاکہ ڈال کے یہ بھی کام کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تیسری برائی یہ ہے کہ تم لوگ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں برے کام کیا کرتے ہو۔ اس آیت سے علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ گناہ کا کام کرنا تو گناہ ہی ہے، وہ چاہے کالی کوٹھی میں کیجیے آپ، اور چاہے شب تاریک کے حجابات میں کیجیے، گناہ ہے۔ لیکن گناہ کے کام کو اعلان کر کے کرنا، ظاہر کر کے کرنا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ گناہ کا کام کرنا گناہ ہے، چاہے تالا لگا کر کریے، آپ بلب بجھا کے کریے، وہ بھی 12 بجے رات کو بلب بجھا دیجیے اور تالا لگا لیجیے، گناہ ہے۔ لیکن اس کا اظہار یا کھلے عام وہ گناہ کرنا، دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ کر کے بعد میں ظاہر کیا، اور ایک یہ کہ کھلے عام اس کو کیا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز عشاء کی قضا ہو گئی ہے، سن لیجئے مسئلہ، اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے اور مسجد میں قضا وہ کر رہا ہے، قضا کی ادائیگی کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وتر کی قضا میں قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاوے، اس لیے کہ اگر ہاتھ اٹھا دے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے عشاء کی نماز قضا کی ہے یہ، تو عشاء کی نماز قضا ہوئی، یہ گناہ ہوا، اور اب تم یہ سب کر کے لوگوں کو بتلا رہے ہو کہ عشاء کی نماز قضا کر چکے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہیں سے بات معلوم ہوئی کہ جو ہم لوگوں کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ کبھی فجر کی نماز قضائی ہو گئی جاڑے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اور ظاہر ہے وہ ساری وجہ پلٹ کر کے آتی ہے کوتاہی کی طرف اپنے، اب اس کو صبح بتاتے پھر رہے ہیں کیا بتاؤں آج فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو فجر کی نماز تو چھوٹی تو کوتاہی سے وہ گناہ تو ہوا ہی، اب بتا کے دوسرا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اور سن لیجئے، اگر یہی بات نماز فجر کی قضا کر کے، عشاء کی قضا کر کے، اسی طرح کوئی گناہ کام کر کے مولانا صاحب، مفتی صاحب، حاجی جی کہیں گے، حافظ جی اور حاجی جی، اور جن کو لوگ گاؤں میں دیندار سمجھتے ہیں کہ 4 مہینہ لگا کے، 40 دن لگا کے، 1 ہفتہ لگا کے، 3 دن لگا کے وہ کریں گے، تو اور گناہ ان کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی جرات بڑھے گی، جب اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ان کی قضا ہو جاتی ہے تو ہم تو 1.5 گھنٹے ہمارا کا، کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا؟ جب ایسے پاک بال لوگ جو بڑے دیندار ان کی ہو گئی تو ہم لوگ گنہگار ہیں ہیں، تو یہ کر کے ہم گناہ کی کرنے کی گویا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس لیے فقہا نے یہاں سے یہ اصول نکالا ہے کہ معصیت تو معصیت ہے، گناہ تو گناہ ہے، لیکن اظہار معصیت بھی معصیت ہے، گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اور پھر اگر گناہ کھلے عام کیا ہی جاتا ہو، جیسا کہ آج کل دعوتوں میں ہو رہا ہے کہ کھلے عام دعوت گناہ کیا ہی جا رہا ہے، تو آپ سمجھیے اس کے دامن میں کتنے گناہ ہیں۔ جیسے آج کل وہ بڑے بڑے دامن پہننے لگے، یا تو اتنا چھوٹا کپڑا بن رہا ہے کہ آمن دامن کے وجود ہے نہیں نا، اور یا تو ایسا بن رہا ہے گھاگھرے دار کہ گھاگھرا ندی بھی سمایا جائے اس کے اندر، سمجھے آپ؟ تو جتنے گھاگھرے ہیں اس کے اندر جتنی لہریں ہیں اتنی ہی لہریں ان گناہوں میں لپٹی ہوئی چلی آ رہی ہیں، اتنی لہریں گناہوں کی لپٹی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں اور تم لوگ اپنی محفل میں برا کام کرتے ہو، بھری محفل میں بھی۔ بعض مفسرین نے یہی لکھا اس کا مطلب کہ یہ بے حیائی کا کام یہ بھری محفل میں کیا کرتے تھے، یہ کام بھی یہ بھری محفل میں کیا کرتے تھے، اور دوسرے کام بھی بھری محفل میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے ان کے وہ برے کام جو مخصوص تھے ان کے ساتھ اس وقت وہ گنوائے ہیں۔ مثلا یہ بیٹھ جایا کرتے تھے سڑک کے کنارے، روڈ کے کنارے، اب مسافر چلے جا رہے ہیں تو ڈھیلا رکھے رہتے، ڈھیلا مارتے تھے، ان کو سیٹی بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے، آوازیں کستے تھے، سیٹی بجاتے تھے، اور کنکریاں ڈھیلے ان کے اوپر مارا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، محفل میں بیٹھ کر ریا خارج کیا کرتے تھے، اور شاید ہمیں ایسا لگتا ہے بعض عبارتوں سے کہ اس میں بھی کچھ مقابلے کرتے تھے۔ مقابلے حسے تو ہو ہی رہا ہے نا، اخراج ریا کا مقابلہ کرتے رہے ہوں گے۔ اور میں اور سن لیجئے یہاں سے، بعض ایسے لوگ ہیں، میں آپ سے کیا مطلب، مجھے تو شرم آتی ہے ان موقع پر روکنے سے، لیکن یہ بعض ایسے لوگ ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بے تکلف ریا خارج کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ تو کوئی چیز ہے سبے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ارے سبے کے ساتھ بہت چیز لگی ہوئی تو پیجامہ پہن کے نہ آیا کرو،
اس لیے کہ سب کے پاس تو ہے نا وہ. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت بدوؤں کی حالت بہت خراب تھی. بدو تو باقی بدو ہوتے ہیں، آج بھی ان کا حال ویسے ہی ہے جو بالکل اس علاقے کے ہیں. تو اور اس وقت اور جہالت عام تھی وہاں پر. تو ایک بدو آیا وہیں سامنے بیٹھ کے پخانہ کرنے لگا. تو حضرت نے اس کو منع کیا، روکا، بلایا. تو اس نے کہا کہ اس میں شرم کی کون بات ہے؟ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے تمہارے پاس ہے، تو کا چھپانا کیا ہے اس میں؟ سمجھ رہے ہیں نا کیسی لاجیکل بات کی اس نے. اس لیے میں نے کہا اگر یہی کرنا ہے کہ ریا خارج کرنے میں کوئی تکلف نہیں بھری مجلس میں، جیسا کچے خاصے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں ان کی بھی یہ حرکتیں ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں میں آ کر ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں. اس کے لیے دوسری جگہ ہے، چلے جائیے وہاں فارغ ہو لیجیے، کچھ ہے نا. تو وہ اس نے یہ بات کہی، بتائے تو لاجیکل ہے نا. تو حضرت نے فرمایا نہیں، میرے پاس ایک چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہے. تو بہت چونکا کہ لگتا ہے یہاں کچھ دوسرا سسٹم ہے. ہاں، اس نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے پاس حیا ہے تمہارے پاس نہیں ہے. کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ آپ بھی چونکے رہے ہوں گے کہ کیا کہتے حضرت. حضرت نے فرمایا حضرت نے کہ میرے پاس حیا ہے اور تمہارے پاس حیا نہیں ہے. تو سن لیجئے، اس میں بھی آدمی کو کچھ احتیاط سے کام لینا چاہیے. جن لوگوں میں طبعی غیرت حیا ہوتی ہے وہ تو احتیاط کرتے ہی ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی بے تکلفی کے بعد اس میں سمجھتے ہیں کہ بڑی بے تکلفی. ایسے لوگوں کے پاس جو ان کے لیے بھی قابل احترام ہیں، یا قابل احترام ہی سمجھ کر آپ آئے ہیں، یا قابل احترام آپ کو سمجھنا چاہیے، وہاں اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ اس کا سلسلہ نسب مل رہا ہے قوم لوط کے عمل سے. خالی وہی قوم لوط کا عمل نہیں ہے. اور پھر اپنے بے تکلف دوستوں میں بھی ہوں تو بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے. اگر آواز نہیں ہے تو بھی کم سے کم بدبو تو پھیل جائے گی جس سے ایذا پہنچے گی مسلمان کو. اور ایذا تو کافر کو بھی پہنچانا جائز نہیں ہے، جانور کو بھی پہنچانا جائز نہیں ہے. تو ایذا پہنچانے سے بچنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ آداب ہیں جو علماء نے انہی آیات سے اخذ کیے ہیں، قرآن مجید ہی سے اخذ کیے ہیں. بہت چیزیں حدیث میں صراحت کے ساتھ آ گئی ہیں. یہ باتیں موقع سے بیان کر دی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ آپ کے کان میں یہ باتیں معاشرت کے آداب کی پڑ جائیں. اس لیے کہ عام طور پر یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی، اور بیان کی جائیں تو لوگ کہیں گے ارے یہ مولانا تو یہ سب بیان کرتے ہیں، ریا کیسے خارج کرو. جب کھانے کا بیان کرتے ہیں تو نہیں کہتے کھانا کیسے کھاؤ. اب تو اس پر بھی اعتراض ہونے لگا ہے، یہ کہتے ہیں کھانا بیٹھ کے کھاؤ. جیسے وہ بیان ہوتا ہے ویسے یہ بیان ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی سے ایک یہودی نے اشکال کیا تھا نا کہ سنا ہے کہ آپ کے وہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ کھانے پینے سب کا طریقہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں، استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ تم اتنا ہی کہہ رہے ہو، ہم یہ بتاتے ہیں کہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. چنانچہ تفصیل کے ساتھ حدیث میں استنجا کا بھی طریقہ موجود ہے. تو یہ بات جو اس موقع پر آ جاتی ہے ذرا میں تفصیل سے اس کو اسی لیے عرض کر دیا کرتا ہوں کہ کم از کم معلوم رہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. اور جہاں بتا سکیں وہاں لوگوں کی باتیں بتانی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ قرآن حدیث میں یہ تعلیمات آئی ہوئی ہیں. کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سمجھ لیا صاحب چلو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بھری مجلس میں ایک مفسرین کے قول کے مطابق بھری مجلس میں بھی یہ بحیائی کام کرتے تھے، اور بھری مجلس میں یہ سب حرکتیں کیا کرتے تھے کہ کسی کا راہ چلتے لوگ چلے جا رہے ہیں ان پر ڈھیلا مار دیا، ان پر آوازیں کس دیے، ان کا سامان لوٹ لیا، اور یہ سب حرکتیں کی تماشے کرتے رہے. لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور استہزاء کرتے تھے، تحقیر کرتے تھے. یہ سب قوم لوط کا عمل تھا. خالی وہی ایک عمل نہیں تھا، وہ تو سب سے بڑا تھا، اس لیے اس کی زیادہ شہرت ہو گئی. اور وہ سب سے بڑا کیا، سب سے بڑا جرم بھی ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیات ہی کی روشنی میں بلکہ اور دیگر ائمہ مجتہد کے نزدیک بھی اس کی سزا بھی الگ سے ہے. جی، زنا کی سزا تو یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. لیکن اس کی سزا یہ نہیں ہے. اس کی سزا بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے گرا دو.
بعض فرماتے ہیں کہیں بیٹھا کر کے کوئی اس کے اوپر دیوار ہی گرا دو، یہ سزا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی سزا دی تھی ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کی سزا دی تھی۔ جبریل امین نے زمین کو نیچے سے تختے سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا، اس لیے اس کی سزا ایسی ہے۔ منع کیا، اس سے برائیوں سے منع کیا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين، تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ اچھا اللہ کے عذاب سے بہت ڈراتے رہتے ہو، تو اگر سچے ہی ہو تو اللہ کا عذاب لاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو نکال باہر کرو یہاں سے، آپ اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیے، یہ بہت پاک پوتر بنتے ہیں، یہ لوگ مقدس بنتے ہیں، تو یہاں گناہ گاروں کی مجلس میں ان کو رہنے کا کیا استحقاق ہے، اور یہاں یہ بتایا ہے۔ تو اصل میں کبھی پہلے یہ کہا ہوگا، اور جب اس کے بعد بھی انہوں نے کہنا نہیں چھوڑا، کہتے ہی رہے، تو کہا ان کو نکال ہی دو بستی سے۔ جب یہ نوبت آ گئی تو قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کیا کہ اے پروردگار میری مدد کیجیے ان فسادی قوموں کے، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں مدد فرمائیے۔ انبیاء میں سے جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے بد دعا کی ہے اسی وقت کی ہے جب ان کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی اصلاح نہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ کیا ہے، رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، یہ کسی کافر کو یہاں بسنے والا نہ چھوڑیے، اس لیے کہ یہ کافر اور فاجر ہی جنیں گے ان کی اولاد میں، اور یہ ہے فساد۔ تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا، یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ مفسد ہی مفسد رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایک ظاہری بات بھی تھی، اس لیے ظاہری بات تھی کہ ان کا یہ عمل ایسا تھا کہ جس سے سلسلہ تناسل نہ چلتا، اور جو کچھ ادھر ادھر جو پیدا بھی ہو جاتے وہ بھی یہی دیکھتے، تو وہ بھی یہی حرکت کرتے، تو فساد ہی فساد رہتا۔ اس لیے دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فاسدوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ چنانچہ عذاب آیا، پیچھے تفصیل آپ سن چکے ہیں، اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، یہ فرشتے چلے اور لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ خوشخبری لے کر آئے تھے کہ آپ کے لڑکا پیدا ہوگا، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل تو حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ کی کوئی اولاد تھی نہیں، تو یہ خوشخبری لے کر کے آئے کہ آپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ تو اندازے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کچھ اور بھی مقصد ہے ان کا آنے کا، خالی یہی پیغام لے کر کے نہیں آئے ہیں، ہے نا۔ 27ویں پارے میں ذکر ہے، قال فما خطبکم قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلها کانوا ظالمین۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس بستی کے رہنے والے بہت ظالم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر شفقت بہت غالب تھی، بہت غالب تھی۔ کہنے لگا اچھا وہ پوری آبادی ہی ہلاک کر دیں گے، ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط بھی ہیں، وہاں تو اس بستی میں تو لوط بھی رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس بستی میں ہیں، ایک ایک کو جانتے ہیں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ان کو یعنی لوط کو اور ان کے تعلق والوں کو بچا لیں گے، سوا ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ باقی رہ جانے والوں میں رہ جائے گی، وہ جو عذاب میں بچے رہ جائیں گے ان میں وہ رہ جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی لیکن فاجرہ نہیں تھی، کفر کے لیے فجور لازم نہیں ہے،
کسی بھی پیغمبر کی بیوی، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن یہ بدکار نہیں تھی، فاجرہ نہیں تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ حضرت لوط کے ہاں جو مہمان وغیرہ آیا کرتے تھے ان کی مخبری کیا کرتی تھی، وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب یہ فرشتے آئے تو اس کی بھی مخبری اسی نے کی تھی۔ تو جیسے نیکی کی راہ بتانے والے کو نیکی کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، ویسی برائی کی راہ بتانے والوں کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اس لیے بازار میں رہ گئی۔ فلما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، پھر وہاں سے چل کر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو بہت ہی تکلیف ہوئی اور بہت تنگ دل ہوئے وہ، اس لیے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ بعض آدمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور فرشتہ جب بہت خوبصورت آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا فرشتہ ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو آدمی نہیں بھی فرشتہ لگتے ہیں۔ تو جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے تو کتنا خوبصورت لگے گا، اور یہی ان کا روگ تھا، ان کی بیماری یہی تھی۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا یہ لڑکے آ گئے ہیں اس طرح کے حسین و جمیل، تو بہت پریشان ہوئے اور بہت تنگ دل ہوئے۔ پیغمبر تھے اس لیے مہمانوں کو اپنے گھر سے واپس بھی نہیں بھیج سکتے تھے کہ آپ لوگ جا کے کہیں اور ٹھہر جائیے، اس لیے کیا اس میں اور خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اب اپنے پاس آ گئے ہیں تو ان کی حفاظت کیسے کریں، اس لیے کہ تنہا تھے، یار مددگار انسانوں میں نہیں تھے، پہچانا نہیں کہ یہ انسان نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ پیغمبر ہیں لیکن نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، اور آج کل کے چھوٹے موٹے پیر صاحبان جو ہیں یہ بہت دور سے پہچان لیتے ہیں، ہاں بہت دور سے پہچان لیتے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں پہچان پاتے کہ کیا کیا کر رہی ہے حرکت، اور دوسروں کو پہچان لے، دوسری کی قسمت اس میں سب بتا دیتے ہیں۔ یہ تو پہچاننا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ دیکھا کہ یہ تو مہمان ہیں، انسان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور یہی اس امت کا روگ ہے، ہم کیا کریں، آخر ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ فرشتوں نے جب دیکھی کہ یہ بہت گھبراہٹ میں ہیں تو قالوا لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے اب راز فاش کر دیا، اب کہا کہ آپ ڈریے نہیں اور غم نہ کیجیے، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کوئی نہیں کر سکتے، ہم اس کام کے لیے آئے ہیں کہ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم ان کو تو ہلاک کر دیں گے لیکن ہم آپ کو، آپ کے اہل تعلق کو، سب آپ کی بیوی کے، سب کی وہ رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ہم سب کو بچائیں گے۔ انا منزلون علی هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اور ہم اس بستی کے لوگوں پر ایک آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ آسمانی عذاب بدکاریوں کی وجہ سے بھی آتا ہے، لیکن آج کل کے سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں آتا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ فضا میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آتا ہے۔ جیسے کورونا جو ہے بے حیائی بے شرمی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں آیا ہے، بلکہ کچھ اس طرح کی گڑبڑی ہو گئی ہے، چین نے کچھ شرارت کر دی، فلاں نے کچھ شرارت کر دی، یا کچھ گیس وہاں سے لیک ہو گئی، اس وجہ سے آیا ہے۔ لیکن ان بندگان خدا سے پوچھو کہ یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئی تھی، گیس ہی کیوں لیک ہوئی، یہ سب کیوں ہوا، اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ تو اگر یہ اس کی وجہ سے ہے تو وہ پھر بے حیائی کی وجہ سے ہوگی، وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوگی، اور اگر اس کی بھی کوئی وجہ ہے تو وہ وجہ بھی اسی کی وجہ سے ہوگی، کچھ نہ کچھ تو علت العلل نکلے گی۔ ہم کو تو اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ بدکاریوں اور فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا تو ہوا، اور زمین سے بھی بدکاریوں اور فسق و فجور کی وجہ سے عذاب پھوٹتا ہے،
چنانچہ زمین سے بھی پھوٹا اور آسمان میں بھی نازل ہوا. اور ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس میں سے، اس آبادی اس میں سے چھوڑ رکھا ہے کچھ نشانیاں، کھلی ہوئی ظاہری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. آج بھی قوم لوط کی آبادی کی نشانی کچھ کھنڈرات کی شکل میں، کچھ گڈھے کی شکل میں، اتنا گڈھا ہو گیا ہے، اتنا گڈھا ہو گیا ہے کہ سطح سمندر سے بھی نیچا ہے. اتنا خراب پانی ہے، اتنا خراب پانی ہے کہ اگر اس کے اندر زندہ تگڑا میٹک ڈال دو تو وہ جاتے ہی مر جائے. اسی واسطے اس کا نام بحر مردار ہے، ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں. اس میں کوئی چیز پیدا کیا ہوگی، پیدا ہوئی چیز ڈال دو تو مر جائے. ایسی بدبودار، ایسی خطرناک ایسا گڈھا. یہ نشانی اس وقت بھی موجود تھی جب آیتیں نازل ہو رہی تھیں، آج بھی موجود ہے جس وقت آپ یہ سب سن رہے ہیں. اور اللہ کے عذاب نازل ہونے کے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں آدمی کو جانے سے گھبرانا چاہیے، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. آج یہ جگہ مسلم ممالک کے قبضے میں ہے، غالباً جارڈن کے قریب ہے، یہ اسی کو حدود سلطنت میں ہے. اور اس کے کنارے خوب اونچے اونچے ہوٹل بن گئے ہیں جہاں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں. اور اب تو کچھ تعجب نہیں کہ سیر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہوں جس پر یہ عذاب آیا ہے. ایسے نیڈر ہو گئے ہیں، ایسے بے خوف ہو گئے ہیں. تو کیا قرآن کی آیت آج نہیں روک رہی ہے؟ کیا اس سے آج سبق سیکھنے کا موقع نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرماتے ہیں کہ ایک ظاہری نشانی بنا دی ہے میں نے، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. تو معلوم ہوا کہ جو آیات الہی میں غور و فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی جو دنیا میں نشانیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، وہ عقل سے کورے ہیں، وہ عقل سے کورے ہیں. دیکھیے عقل میں بھی، دماغ میں بہت سے خانے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مستری بہت اچھا ہو، سائیکل، موٹر سائیکل کسی اور فور ویلر کا انجن بہت تیزی سے کام کے بہت عمدہ بنا لیتا ہے، اس کے مقابلے میں شہر میں کوئی ہے نہیں. لیکن عقل مند نہ ہو، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ مستری بہت ہوشیار لیکن عقل سے کورا؟ تو ایک طرف عقل چل رہی ہے لیکن دوسری طرف عقل نہیں چل رہی ہے. تو اس معاملے میں عقل سے ہی ڈاکہ کیسے ڈالیں، اغوا کیسے کریں، عزت کس طرح لوٹیں، اس سے خوب عقل چل رہی ہے. لیکن اپنے آپ کو جہنم سے کس طرح بچائیں، اپنے آپ کو اللہ سے کس طرح راضی، اللہ کو اپنے سے کس طرح راضی کریں، اس میں عقل کام نہیں کر رہی ہے. تو پھر یہ عقل نہیں کہلانے کے لائق ہے. لقوم یعقلون، عقل والوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، سوچ کر اس طرح کا کام کیا کرتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو. یہ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یہ ان کی قوم نہیں تھی. یہ تو جا رہے تھے نا حضرت ابراہیم کے ساتھ، اپنے یہاں سے نکلے تھے، دوسری قوم میں نبی بنا کر بھیج دیے گئے تھے. اس لیے ان کا کوئی ہمنوا نہیں تھا، یعنی برادرانہ ہمدردی، خاندانی ہمدردی ان کو کچھ حاصل نہیں تھی. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی خاندانی مضبوط طاقت ہوتی، میں اس کی پناہ لے لیتا، ان کے شر سے میں بچ آتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب ایسے ہی بھیجے جو اپنے برادری، خاندان، کم از کم خاندان کی قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بائیکاٹ کیا تو کم از کم یہ کہ آپ کے قبیلے کے، خاص قبیلے کے، یعنی بنی ہاشم، خاندان قریش کے جس خاص شعبے بنی ہاشم کے تھا، اس نے تو آپ کا ساتھ دیا نا. اگرچہ ایمان نہیں لائے وہ، یعنی جتنے آپ کے ساتھ تھے شیب ابی طالب، سب مسلمان تو نہیں تھے لیکن ساتھ تو دیا نا آپ کا. اور اس کی وجہ سے ایک روب جو تھا، ایک ہیبت تو تھی نا. تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب، یعنی مدین ہی کے خاندان کے. مدین ایک شہر کا نام ہے. اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام ہے. اور
ان صاحبزادے کی نسل وہاں پلی بڑھی تو اس پورے قبیلے کا نام ہی مدین ہو گیا، پھر اس شہر کا نام ہی مدین پڑ گیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر بہت سارے گاؤں اور بہت سارے محلے آپ کو ملیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کا نبی بنا کر بھیجا، اب وہ مدینی ہی کے تھے بھی۔ یہ جمہور مفسرین کا قول تو یہی ہے کہ یہ وہی شعیب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہنچے تھے، اور انہی کی صاحبزادی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ تو انہوں نے تو پہلے توحید کی دعوت دی، اس لیے کہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہاں لوط علیہ السلام کا معاملہ دوسرا تھا، وہاں ایک بڑی خرابی تھی تو توحید کی دعوت ہوتی ہی، لیکن اس سے روکنا مقصود تھا۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، امید رکھو گے تبھی تو ڈرو گے نا، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے ان کو جھلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ان کو زلزلہ نے دھر پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھر میں آندھے منہ گر پڑے۔ جب زلزلہ آیا تو ہلاک تباہ برباد ہو گئے۔ تفصیل اس کی بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ وعاد و سمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو، اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو۔ تو یہ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود تھی، وہ کھنڈرات آج کل سعودی عرب میں ہیں، اور مدینہ منورہ سے قریب شاید 400-450 کلومیٹر کے فاصلے یا 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور اس کو آج کل مدائن صالح کہتے ہیں۔ آپ ہی دکھا رہے تھے نا مجھے ایک دن کہ کوئی اور صاحب، اچھا مدائن صالح کہتے ہیں اس کو آج کل، تو اسی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے بھالنے کے لیے، جبکہ یہ ایسی جگہیں ہیں کہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کو جانا ہی ہے عبرت لینے کے لیے، گزر جائے تو عبرت لے لے، لیکن جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ان کے مکانات سے خوب ظاہر ہیں وہ، اس لیے کہ وہ کھنڈرات جب آیتیں نازل ہو رہی تھیں تب بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ قوم عاد کے بھی اور قوم ثمود کی اتنا مضبوط بنایا نا انہوں نے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو بھی تباہ برباد کر دے، نشان ہی مٹ جاتا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نشان باقی رکھا اس کا نا، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑتے رہیں۔ لیکن اگر اس سے ہم عبرت نہ پکڑیں، ہم مسلمان ہو کر کے عبرت نہ پکڑیں، تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور محرومی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج یہی تماشا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہو کر کے بھی اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں، بلکہ اب تو کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوب خوشنما اور سجا کر پیش کیا، خوشنما بنا کر اور سجا کر پیش کیا۔ شیطان یہی کرتا ہے کہ برے اعمال کو سجا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نقلی سامان کی پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، سونے کے زیور لائیے شاید اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت نہ ہو، لیکن ابھی آپ نقلی سامان لائیے تو اس کی پیکنگ اتنی اچھی رہے گی، جی چاہے گا اس کو لے ہی لو، چنانچہ لوگ لے ہی لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ اگر کسی کی لڑکی خوبصورت ہے، اچھی ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، تو وہ نہیں کرتا کہ بلا اس کو، آج کل سنا ہے کچھ پیشہ ور نکل گئے ہیں جو شکل صورت جیسی کو اسے بنا دیتے ہیں، اور کچھ دکانیں ایسی ہیں جہاں کا بیوٹی پارلر کہتے ہیں کا، وہاں سجا وجا دیتے ہیں، ہے نا، تو جیسی ہے لگے گی۔ اور اگر کوئی ٹیڑھی ویڑھی اور کالی گلوٹی ہے تو اس کو بیوٹی پارلر میں لے جا کر ایسا بنا دیں گے، ایسا بنا دیں گے کہ یہ لگے گا کہ اصلی عورت نہیں نقلی عورت ہے۔
اور لوگ اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک لڑکا مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ میں اپنی چھوٹے بھائی کی شادی کر کے لایا، دکھایا تھا تو گوری تھی، اب آگے سے کالی ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں بھائی، میں کیا کرتا ہوں، اس طرح تو میں نے نکاح بھی نہیں پڑھایا تھا کہ پھنستا، اب تو نکاح پڑھانے میں ڈر ہے۔ اس کا ہاتھ دکھایا تو گوری تھی، اب آگے سے کالی نکل گئی، کیا کریں؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، کیا کروں۔ خود بات سمجھ شریف میں آئی۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ برے کام کو سجا کر کے خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ دن بھر گھر میں نہیں ہے میاں بیوی کوئی بھی، کیا تماشا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لڑکوں کی کیسی تربیت ہو رہی کچھ پتہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ماں بچوں کی تربیت کے لیے ہے، گھر کے رکھوالی کے لیے آپ کما رہے ہیں، کافی ہے اتنا پیسہ، یہی آپ کی ضرورت سے بچ جاتا ہے، تو شیطان ان کو بتاتا ہے کہ نہیں دیکھو، جب پہلی تاریخ آئے گی تو دیکھنا بینک میں کہ کتنا تمہارا روپیہ کتنا ان کا، دونوں مل کر کتنا ہوتا ہے، دونوں بیاہ مل کر کے فارچونر تو خرید لو گے، اکیلے کما گے کیا لوگے، بہت زیادہ بلٹ لو گے یا کوئی ایسی ٹوٹبجا گاڑی لے لو گے، یہ کہتا ہے۔ آئی بات سمجھے نا؟ اور جو اصل حسن ہے اس کو وہ چھپا دیتا ہے، خوشنمائی کو ظاہر کرتا ہے، تو خراب چیزوں کو خوشنما بنا کر وہ دکھاتا ہے۔ ایک دفعہ مٹھائی آئی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنا عمدہ بنایا نا، اور دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کہا لاؤ کھاتے ہیں اس کو، کھایا تو بالکل آٹا نکلی، بالکل آٹا نکلی۔ اب اچھی دکان سے آپ مٹھائی لیجئے، جو معتبر دکانوں سے بہت خوبصورت نہیں رہیں گی وہ۔ بعض دفعہ تو ایک دکان ہے ہماری طرف، وہاں کا وہ بالو شاہی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی، اگر کوئی کہے گا میں بتا دوں گا اس کا پتہ، لیکن اس کی بالو شاہی بالکل کالی ہوتی ہے، مطلب گوری نہیں ہوتی اس کی بالو شاہی، ہاں کالی، بالکل کالی، مطلب ہے کہ کالی ہی کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہوتی بہت لذیذ ہے۔ بھائی مجھے بہت لذیذ لگتی ہے، بھائی آپ لوگوں کو لگے نہ لگے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سجاوے، اس لیے کہ اس کی حقیقت سے سب واقف ہے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ سجایا تو اس کو جاتا ہے جس کے اندر کوئی عیب ہو، جس کے اندر کوئی عیب ہو۔ یہیں سے ایک بات آپ سن لیجئے، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء اہل حق، ہمارے علماء دیوبند، ان کے اکابر کا معاملہ یہ تھا کہ ایسے سادہ رہتے تھے، ایسے سادہ رہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ مولوی صاحب ہیں یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں کانپور میں پڑھاتے تھے، اپنی ابتدائی زندگی میں کانپور میں پڑھاتے تھے، تو ایک دفعہ سہارنپور کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کانپور آ رہے تھے، تو اب اس زمانے میں بیٹھنے کا اتنا انتظام انچ بینچ کا نہ رہا ہوگا یا بینچیں بھری رہی ہوں، تو حضرت نیچے ہی زمین میں بیٹھ گئے۔ اور پہلے ایک ڈولچی چلتی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پرانے لوگوں کو، بانس کی ڈولچی، کبھی امرود کہیں بھیجنا ہو، کچھ بھیجنا ہو تو اس میں رکھ کے بھیجا جاتا تھا نا۔ تو ڈولچی میں سہارنپور کے کھیرے بہت مشہور ہیں، تو کھیرے حضرت کانپور کے اس میں رکھے ہوئے تھے، ڈولچی میں سے ہی اب بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ حکیم الامت، مجد ملت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کتنی کتابوں کے مصنف ہیں، اگرچہ اس وقت نوری تھی لیکن اس وقت حضرت کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ایسی لے کے بیٹھے انتظار میں، ایک صاحب آئے کہنے کہ کھیرا کتنے دے رہے ہیں؟ مجھے سنانا آپ کو یہی تھا کہ ہمارے بزرگوں میں تو یہ سادگی تھی، وہ سمجھا ہی نہیں کتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھا کھیرا بیچنے والا کوئی بیٹھا ڈولچی میں رکھے ہوئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شاہجہاں پور میں میلے خدا شناسی کے نام سے آریوں میں اور مسلمانوں میں ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کو سر کیا تھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت نانوتوی کی عمر بتاؤں انتقال کے وقت کتنی تھی؟ 50 کے اندر تھی، 45 سال کے تھے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب اس میلے میں گئے تھے، جو میلہ کے مناظرے کی مجلس میں، تو جوان تھے وہ، اور جوانی میں شوق ہوتا ہے کہ شیروانی بھی ہو تو رنگین ہو، لیکن اس وقت بھی حضرت کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ لنگی پہنتے تھے، وہ بھی نیلے رنگ کی لنگی۔ تو مناظرہ کرنے جا رہے تھے اکیلے، راستے میں غسل فرمایا،
اور ایک لنگی پہن لی، ایک لنگی لاٹھی میں ٹانگ لیا سکھانے کے لیے. اب لوگ کیا جانے کون ہے یہ. حضرت پہنچ کے کوئی پہچانتا تھا نہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح مبین عطا فرمائی، اس کی رودات چھپ چکی ہے. تو جو لوگ واپس ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ارے وہ جو لینی لنگی لاٹھی میں ٹانگے جا رہا تھا اسے ہرا دیا. سمجھے آپ، جانتے ہی نہیں تھے کتنا بڑا آدمی جا رہا ہے، یہ علم کا پہاڑ ہے جو چلا جا رہا ہے. بات سمجھ شریف میں آئی. ہمارے اکابر کی تو یہ سادگی کی شان تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی سجنے دھجنے کی. کیا ضرورت ان کو سجنے دھجنے کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبندی کے مفتی تھے، دیوبندی کے رہنے والے بھی تھے، جب بٹوارا ہوا تو دوسرے ملک چلے گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے دارالعلوم قائم کیا. پھر وہاں کے مفتی اعظم قرار پائے وہ. تو لکھا ہوا ہے کہ ایسی سادہ رہتے تھے اور قد و قامت بھی کچھ زیادہ نہیں تھا. جس کو پڑھنا لکھنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کو اون تون کہاں سے نکلے گی. اس کا دماغ ہر وقت چلتا پھرتا رہے گا. تو ایک بزرگ، میں آپ کو بتا دوں، اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت عمدہ کتاب ہے. اس کے مصنف ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جونپور کے تھے اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں. علی گڑھ سے انہوں نے وکالت پاس کیا. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا تو وکالت چھوڑ دیا، ہومیوپیتھی کی پریکٹس شروع کر دی. پھر اللہ نے بہت برکت دی، حضرت تھانوی نے ان کو خلافت عطا فرمائی. تو بہت بھیڑ لگتی تھی. لکھا ہوا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کچھ اپنا برتن میں لیے چلے جا رہے تھے اسی ان کے مطب کے سامنے سے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کچھ لوگ جو بیٹھے تھے ان سے فرمایا پہچانتی ہو کون ہے؟ تو نہیں پہچانا لوگوں نے. فرمایا یہ یہاں کا مفتی اعظم ہے. اتنا بڑا شخص ہے یہ. اور آج کچھ نہیں ہے، ایبا چوکا شیروانی اور ٹوپی اتنی اونچی اتنی لمبی کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اتنا بڑا کوئی نہ ہوگا. یہ اتنا بڑا کوئی ہوگا ہی نہیں. بات کرو تو سب بھانڈا پھوٹ جاتا ہے کتنی قابلیت ہے. تو نمائش کی ضرورت ایسی وہاں ہوتی ہے جہاں معاملہ خالی ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے جن کو نمائش کی ضرورت نہ ہو، جو بہت دنیا داروں میں بھی، وہ چاہے غیر مومن ہی کیوں نہ ہو، جو بہت مالدار ہوتے ہیں بالکل سادہ رہتے ہیں. ان کو زیادہ پہننے اڑنے کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل اس طرف سے ان کا مستغنی اگرچہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کفر و فسق میں مبتلا ہیں، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے ہیں اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو جب علم اور کمال سے کوئی آراستہ ہے تو پھر وہ یہ دیکھیے جو کشتی لڑنے والے پہلوان ہوتے ہیں اکھاڑوں میں، یہ بھی بہت سجے دھجے نہیں رہتے، اس لیے کہ ان کو تو اپنے جسم کی نمائش کرنی رہتی ہے نا. وہ تو بعض اوقات ایک بنیانے پہنے اپنا گھومتے رہتے ہیں، ہلکی سی چھال اوپر ڈال لی. یہ کمزوری کی بات ہے کہ آپ سج دھج کر کے ایسا دولہا بنیے کہ دولہا بننے لگے دلہن لگنے لگیے. یہ کمزوری کی بات ہے. تو سنیے، جب کمال ہوتا ہے تو آدمی آرائش اور نمائش سے بے نیاز ہوتا ہے. نقلی چیز کو نمائش کی ضرورت پڑتی ہے، آرائش کی ضرورت پڑتی ہے، دیبائش کی ضرورت پڑتی ہے، سجاوٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو شیطان نے اس دنیا کی نقلی چیز کو، ان بدعمالیوں کو، برائیوں کو حسین انداز میں پیش کر دیا، خوشنما بنا کے پیش کر دیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو سجا کر خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا. بھی کہنے تو ان لوگوں کو یہی ہے. فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، چنانچہ ان کو راستے سے روک دیا، صحیح راستے سے روک دیا. اور سنیے قرآن پر کہتا ہے کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ سب بڑے ہوشیار تھے، یعنی ان کی عقل کا ایک خانہ بہت کام کرتا تھا. دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، لیکن آخرت کے معاملے میں ایسے بولتے نکلے. چنانچہ آج بھی آپ تماشا دیکھ لیجئے کہ دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار،
بڑے قابل، لیکن دین کے معاملے میں بالکل ناکارہ اور نااہل، ادھر ان کی عقل چلتی نہیں ہے۔ آپ خوب سمجھ لیجئے کہ گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی سمجھ میں اچھی باتیں نہیں آتی، بلکہ اس سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اب بری باتیں خوب اس کی سمجھ میں آتی ہیں اور اس سے اس کو خوب دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک مجلس میں بیٹھنے سے اس کو وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور بری مجلس میں بیٹھنے میں اس کا بہت جی لگتا ہے۔ چنانچہ کسی آوارہ لڑکے کو آپ لا کے بیٹھائیے اس طرح کی مجلسوں میں، 10 منٹ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور خرافات کی مجلسوں میں اس کا خوب جی لگے گا، مسجد میں جی نہیں لگے گا، اور بازار میں اس کا جی لگے گا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست سے ایسا ہے، یہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عاد اور سمود کے لوگ، ان کی مکانات اور ان کے کھنڈرات جو آج موجود ہیں، ان سے ان کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے خوب مزین کر دیا تھا، ایسی بلڈنگ بناؤ، ایسا محل بناؤ، ایسا کرو، ایسے حفاظت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن اسی چیز نے ان کی راہ مار دی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بیوقوف احمق نہیں تھے، یہ کانو مستبصرین، بڑے ہوشیار تھے، یہ عقل مند تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا استعمال صحیح رخ پر نہیں کیا، غلط رخ پر کیا۔ جیسے آج تعلیم کا اور علم کا استعمال صرف روپیہ سمیٹنے پر ہو رہا ہے، چنانچہ اب تعلیم کا نام ہی بدل گیا ہے، اب تو جو کچھ ہے وہ سب پروفیشنل ایجوکیشن ہے۔ جو پروفیشنل ایجوکیشن نہ ہو، حالانکہ پروفیشنل ایجوکیشن کا ترجمہ ہے مستریانہ، یہ سب ترجمہ ہم سے آپ لوگ سن لیا کیجیے، کہیں ڈکشنری میں نہ ملے گا، کبھی میں نے ڈکشنری لکھی اگر تو یہ سب ترجمہ لکھ دیں گے، لیکن یہ بیٹھے ہیں پروفیسر صاحب، پوچھے کہ اس کا ترجمہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، یعنی مفہوم کے لحاظ سے یہی ہے نا۔ علم ایک الگ چیز ہے، علم خود مقصود ہے، علم ایک درجے میں خود مقصود ہے، روپیہ پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اگر روپیہ پیسہ موجود ہو اور آسائش کی چیزیں نہ ہو تو کیا کریں گے آپ روپیہ پیسہ لے کر کے، چبائیں گے اس کو؟ تو یہ مقصود کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اب اس ذریعے سے چاہے تم باقی کو حاصل کر لو اور چاہے فانی کو حاصل کر لو، یہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم چاہے فانی کو حاصل کریں اور چاہے باقی کو حاصل کریں۔ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ عقل مند تو تھے یہ، لیکن اپنی عقل کے استعمال انہوں نے باقی رہنے والی چیز کے لیے نہیں کیا، فانی چیز میں اپنی عقل کا استعمال کیا انہوں نے۔ وقارون وفرعون وحامان، اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو، قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور حامان فرعون کا وزیر ہی تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں، معجزات، نشانیاں لے کر کے آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، اور یہ ہم سے کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں تھے کہ ہم سے چھوٹ کر بھاگ کر نکل جاتے کہیں، یہ چنانچہ فرعون کو پکڑ کے غرق کر دیا، حامان بھی اسی کے ساتھ ڈوبا، اور قارون کو زمین میں دھسا دیا، کہاں چھوٹ کر جا سکے، یہ کہاں بھاگ کر جا سکے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے دھر پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے تیز کنکریلی ہوا بھیج دی، قوم عاد کے اوپر۔ وَمِنْهُمْ مَا أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو چیخ نے پکڑ لیا، قوم سمود کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ ان کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور حامان کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرتا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرتا۔ اچھا بتائیے، آپ نے پیسہ لگا کر کے
اور ڈیزائن دیکھ کر کے خوب اچھا ایک بیڈ بنوایا صوفہ سیٹ بنوایا ہے نا، آگ لگانے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، لیکن عام نے بنوایا، پھر چلے گئے تھے کہیں 6 مہینے کے بعد گھر آیا دیکھا تو سب میں دیمک لگ گئی تھی، اب اس لائق ہے ہی نہیں کہ بیٹھے ہیں اس کے اوپر، تو کیا کریں گے؟ جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد کے لیے وہ رہ نہیں گئی تھی۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اللہ میاں نے آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ آپ اس کی عبادت کیجئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ نے اور آپ کو اللہ میاں نے اتنا اختیار بھی دے دیا تھا کہ جو چاہیں کریں اپنے فضل سے۔ آپ نے یہ کام چھوڑ کر کے یہ کیا کہ اپنے آپ میں دیمک لگوا لیا، اپنی مرضی سے دیمک لگوا لیا، اس دیمک نے ایمان سے اور عمل سے کھوکھلا کر دیا، بے ایمان اور بد عمل بنا دیا، تو اب آگ ہی کے مستحق ہیں نا۔ یہاں دنیا والی آگ میں آپ جلاتے ہیں، اللہ میں آپ پاس جہنم والی آگ اس میں جلا دیں گے نہیں، جلاتے رہیں گے، جلا دیں گے۔ اگر ہوتا تو معاملہ کہیں جا کے ختم بھی ہو جاتا، وہاں تو ختم نہ ہونے والا معاملہ ہے، اس لیے کہ وہاں جنت ہے دوزخ سب باقی رہنے والی چیز ہے، کسی کو فنا ہے نہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان کو دھسا کر، ان کو زلزلے سے ہلاک کر کے، ان کو غرق کر کے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے ہی اوپر ظلم ہی کیا کرتے تھے، یہ لوگ خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ دیا ہم نے، گاہ دوسرے کے رہے ہیں، وجود ہم نے بخشا، لیکن تکبر خود کر رہے ہیں، سانس تو ہم ان کو عطا کر رہے ہیں، لیکن سر دوسری جگہ جھکاتے ہیں۔ تو یہ ایسی ہی ہیں کہ محل میں رہنے کے بجائے کہ وہاں پر بچتے سردی گرمی سے اور آفتوں اور بلاؤں سے، یہ مکڑی کے جالے میں جا کے پناہ لے رہے ہیں۔ تو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا کو اپنا یار مددگار اور کارساز بناتے ہیں، مکڑی کی طرح ہیں۔ مکڑی کی کئی قسمیں ہیں، بعض مکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو زمین میں گھر بناتی ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ بعض مکڑیاں ایسی جو جالے تانتی ہیں، ہے نا، بڑا بڑا جالا تانتی تھی، اس پہ لٹکی رہتی ہیں اور اس میں شکار کرتی ہیں، اور ذرا سی ہوا اگر چل جائے، یہ گھریلو پنکھا بھی چلا دیجئے تو جالا منتشر ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ مکڑی مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مثال، مشرکین کی مثال جو غیر اللہ کو اپنا کارساز بناتے ہیں، ایسی ہے جیسے مکڑی جس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے بودا کمزور گھر تو مکڑی کے گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے۔ تو انہوں نے جو سہارا پکڑا ہے وہ بکری کے جالے کی طرح سہارا پکڑا ہے جو کام نہ آئے گا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو، اللہ کے علاوہ جس کو یہ پکارا کرتے ہیں، اور وہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مثالیں جو تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو معمولی مت سمجھنا، اس کے اندر حقائق اور معانی پوشیدہ ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والا وہی ہے حدیث کی روشنی میں کہ جو قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرتا ہو اور پھر اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچا کرتا ہو، وہ ہے علم والا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا علم والا نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پر 20واں پارہ ختم ہو گیا، اب 21واں پارہ شروع ہوگا۔ اور اگرچہ میں نے تلاوت کر لیا تھا، یہ خیال تھا کہ وہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ، لیکن اب دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو 21ویں پارے کی پہلی آیت آ رہی ہے، اس میں ذرا کچھ تفصیلی کلام ہے،
انشاءاللہ اس لیے اس کو دوسری مجلس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. یا زندہ صحبت باقی زندگی رہے گی تو بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی اور صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ سب برقرار رکھیں تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک نسلاً بعد نسلیں چلتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جب تک ہماری زندگی مقدر ہے اس سلسلے سے وابستہ رکھیں اور اپنی مرضیات پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی منہیات سے اور اپنے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں اس سے محفوظ رکھیں اور اس سے بچنے کی توفیقات سے نوازتے رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.